بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے. فرائض الاصول وسائل حصہ سوم سبق نمبر 84. مقید بزمان میں استصحاب جاری ہونے کے متعلق مصنف کی تحقیق. دوسری تنبیہ میں زمان اور زمانیات اور مقید بزمان ان تین چیزوں کے بارے میں گفتگو ہے. تو ان میں سے دو کے بارے میں گفتگو مکمل ہو گئی. زمان میں استصحاب جاری ہونے کے بارے میں گفتگو مکمل ہو چکی ہے، اور زمانیات جو مربوط بزمان ہے ان چیزوں میں استصحاب جاری ہونے کے سلسلے میں مصنف کی تحقیق مکمل ہو گئی. آج کے سبق میں مقید بزمان میں استصحاب جاری ہونے کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. یعنی مقید بزمان یعنی وہ چیزیں جس میں زمان کی قید لگائی گئی ہے. کسی بھی چیز کو زمان سے نسبت دینے کی صورت میں کئی صورتیں قابل تصور ہے. اب کسی چیز کو زمان کے ساتھ ملاحظہ کرے تو اس کی کئی اقسام ہے، اور ان تمام صورتوں میں گفتگو نہیں ہے. محل باز جو ہے ان میں سے خاص ایک صورت میں ہے. اس لیے ہم نسبت زمان ان چیزوں کی تمام صورتوں کو پہلے ہم الگ الگ کرتے ہیں، اس کے بعد محل نزاع اور محل بحث کو الگ کریں گے. پہلی صورت یہ ہے کہ زمان اس چیز کے لیے فقط ظرف کی حیثیت رکھتا ہے. زمان کسی فعل یا کسی چیز کے ساتھ نسبت دے تو پہلی صورت یہ ہے کہ زمان ظرف کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ ہر کام ہے نا، ہر چیز زمان کے اندر موجود ہے. تو ظرفیت زمان ہر فعل کے لیے ضروری ہے، تو ظرفیت کی حیثیت رکھتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ زمان اس کے لیے قید ہوتا ہے. بس یہ دو صورت پہلے بن گئی، زمان ظرف ہے یا قید ہے. قید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مولا کا مقصد فقط فعل انجام دینا نہیں ہے، بلکہ اس کو خاص زمان میں انجام دینا ہے. یعنی زمان کی قید ہونے کا مطلب مولا کا مقصد، شارع کا مقصد خود فعل انجام دلوانا نہیں ہے، بلکہ اس کو زمان خاص میں انجام دینا مقصد ہے. جیسا کہ نماز پنجگانہ، حج وغیرہ. تو پنجگانہ نماز کے لیے وقت شرط ہے، خاص وقت میں انجام دینا کی صورت میں انجام دینے کی صورت میں صحیح ہے، قابل قبول ہے، ورنہ قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح حج انجام دینا خاص وقت کے ساتھ قید ہے. اسی طرح رمضان کا روزہ بھی رمضان کے اندر ہی رکھنا ہے، تو یہ زمان اس کے لیے قید ہے. دوسری صورت کے اندر بھی دو اقسام بنتے ہیں. اب زمان جو ہے اس کے لیے قید بن گئی ہے، اس صورت میں اس کے بھی دو اقسام ہے. پہلا قسم یہ ہے کہ زمان کی قید دلیل کے ظاہر سے سمجھ میں نہیں آتا ہے، بلکہ زمان کے قید حکم عقل سے یا دلیل خارجی سے ظاہر ہوتا ہے. زمان تو قید ہے، لیکن خود دلیل شرعی میں زمان کا لفظ موجود نہیں ہے. یعنی خود دلیل شرعی سے زمان کے قید سمجھ میں نہیں آتا ہے، بلکہ حکم عقل یا دلیل خارجی سے واضح ہوتا ہے. دوسرا قسم یہ ہے کہ خود دلیل کے ظاہر سے زمان کی قید واضح ہوتا ہے. دلیل کے ظاہر سے زمان کی قید سمجھ میں آنے کی دو اقسام ہے. دلیل کے ظاہر سے زمان کی قید سمجھ میں آنے کی دو اقسام ہے. ایک یہ ہے کہ زمان کو غایت کی شکل میں بیان کیا ہے. زمان جب قید ہو تو غایت کی شکل میں، یعنی ایک فعل کے لیے، ایک واجب کے لیے زمان کو غایت اور آخر اس کا جو آخری بادر ہے وہ اس شکل میں بیان کیا ہے. جیسے کہ اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزہ رکھو، تو رات جو ہے اس کے لیے غایت ہے. اور دوسرا یہ کہ زمان کو وصف اور قید کی شکل میں بیان کیا گیا ہے. سب سے آخری صورت ہمارے محل بحث میں شامل ہے، باقی تمام صورتیں محل بحث سے خارج ہے. اب مقید بزمان سے مراد صرف آخری صورت ہے جس میں
زمان کو بطور وصف یا بطور قید بیان کیا ہے، اور دلیل شرعی میں واضح طور پر زمان کی قید موجود ہے، تو اس صورت میں استصحاب جاری ہونے کا کیا صورتحال ہے، اس کے بارے میں مصنف تحقیق کریں گے۔ مستصحب کے ساتھ زمان کی قید ہونے کی صورت میں صاحب کتاب کی نظر میں مطلقاً استصحاب جاری نہیں ہوتا ہے۔ اب مصنف نے پہلے اپنا نظریہ بیان کر دیا کہ زمان کے ساتھ قید ہونے والی چیزوں میں مطلقاً سے مراد یعنی دقت عقلی کے طور پر بھی یا نظر عرف کے لحاظ سے بھی ہر صورت میں استصحاب جاری نہیں ہوتا ہے۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ جب مستصحب کے ساتھ زمان کی قید ہو، مثلا مولا کا ہے سم یوم الجمعہ، یعنی تم جمعے کے دن روزہ رکھو، تم صرف جمعے کا روزہ رکھنا ہے، تو روزہ مقید ہے، یوم الجمعہ قید ہے، تو یوم الجمعہ جمعے کے دن کا روزہ مقصود ہے مولا کا۔ اس صورت میں دقت عقلی اور مسامحہ عرفی دونوں بنیاد پر استصحاب جاری ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ دقت عقلی کے طور پر ہو یا مسامحہ عرفی ہو، دونوں صورتوں میں استصحاب جاری ہونے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ عقل اور عرف دونوں کہتی ہے کہ جب زمان گزرنے کے بعد حکم کی بقا میں شک ہو جائے تو یہ بقا کے متعلق شک ہونا شمار نہیں ہوتا ہے، بلکہ حدوث میں شک ہو رہا ہے، کیونکہ پہلا حکم تو زمان ختم ہونے کے ساتھ ختم ہونا یقینی ہے۔ جب مولا نے کہا سم یوم الجمعہ، جمعہ کے دن روزہ رکھو، تو جمعہ کا دن ختم ہو گیا، ہفتے کو تو جمعہ نہیں ہے، جمعے کو جو سم کا حکم ہے وہ تو ختم ہو گیا ہے، جمعے کے خاتمہ ہونے کے ساتھ حکم بھی ختم ہو گیا۔ اب ہفتے کو روزہ واجب ہونے کے بارے میں شک ہونا اسی جمعے کے دن روزے کا بقا نہیں ہے، بلکہ ایک جدید حکم کے بارے میں شک ہوتا ہے، تو اس مقام میں اصل براعت جاری کرتے ہیں، استصحاب جاری نہیں ہو سکتا۔ تو ہفتے کو روزہ واجب ہونے میں جب شک ہو تو اصل براعت ہے، روزہ واجب نہیں ہے۔ جناب فاضل نراقی نے مقید بزمان میں دو استصحاب آپس میں تعارض ہونے کی بات کی ہے۔ اب مصنف نے تو اپنا نظریہ بیان کر دیا کہ مقید بزمان میں استصحاب جاری نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جناب فاضل نراقی نے مقید بزمان میں دو استصحاب آپس میں تعارض اور ٹکراؤ ہونے کی بات کی ہے۔ فاضل نراقی کے خیال کے مطابق جب ہم مقید بزمان والی شے کی بقا میں شک کرتے ہیں تو در حقیقت دو استصحاب جاری ہوتے ہیں، ان کے آپس میں ٹکراؤ کی وجہ سے دونوں استصحاب ساقط ہونے کے بعد تیسرے اصل جاری کرتے ہیں۔ اب مثال دیتے ہیں دو استصحاب آپس میں کیسے ٹکراؤ ہے۔ مثال کے طور پر مثلا شارع نے جمعے کے دن جلوس یعنی بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ شارع نے حکم دیا اجلس یوم الجمعہ، جمعے کے دن بیٹھو، اور مکلف کو یقین ہے کہ جمعہ کے زوال تک بیٹھنا واجب ہے۔ اب یہ حکم جلوس میں مانے بیٹھنا، یعنی جلوس جو اردو والا جلوس ہے یہ مراد نہیں ہے، جلوس عربی میں بیٹھنے کو کہتے ہیں، تو جمعہ تک بیٹھنا واجب ہے، یہ تو یقینی ہے، لیکن زوال کے بعد بیٹھنا واجب ہونے میں شک ہو گیا۔ اب جمعے کے ظہر کے بعد بھی بیٹھنا ضروری ہے، یعنی شک ہو گیا۔ اس صورت میں جمعے کے جلوس کا حکم آنے سے پہلے، یعنی جمعے کے دن بیٹھنے کا حکم آنے سے پہلے جمعے کے دن اور زوال تک، اور جمعے کے زوال کے بعد عدم وجوب جلوس کے بارے میں یقین ہے۔ تو فاضل نراقی فرماتے ہیں کہ یہاں جمعہ آنے سے پہلے، شارع کے حکم آنے سے پہلے عدم وجوب جلوس ہے، ہمیں یقین ہے کہ جمعہ آنے سے پہلے کوئی حکم جلوس نہیں تھا، وجوب جلوس نہیں تھا، یہ ایک یقین ہے۔ دوسرا یقین مولا کا حکم آنے کے بعد جمعے کے دن صبح سے زوال تک جلوس واجب ہونے پر یقین ہے،
ایک اور یقین ہے، وہ یہ ہے کہ جب مولا نے حکم دیا جمعے کے دن بیٹھ جاؤ تو جمعے کے صبح سے زوال تک بیٹھنا واجب ہونا یقین ہے، لیکن زوال کے بعد مغرب تک وجوب جلوس کے بارے میں شک ہے۔ اب جمعے کے ظہر کے بعد سے مغرب تک بیٹھنا واجب ہونا یا نہ ہونے میں شک ہے، لہذا یہاں پر دو یقین اور ایک شک موجود ہے، یعنی دو یقین ہے۔ ایک تو جمعہ آنے سے پہلے عدم وجوب جلوس کا یقین ہے، اور جمعے کے صبح سے لے کر ظہر تک وجوب جلوس پر یقین ہے، تو دو یقین ہے، اور ایک شک ہے جمعے کے زوال کے بعد سے مغرب تک جلوس واجب ہونا یا نہ ہونے میں۔ ایسی صورتحال میں ہم جمعہ سے پہلے عدم وجوب کے بارے میں موجود یقین کا استصحاب کرتے ہوئے زوال کے بعد عدم وجوب کا حکم لگا سکتے ہیں۔ اب فاضل عراقی کہہ رہے ہیں کہ جمعہ آنے سے پہلے عدم وجوب کا حکم ہے، وہ اب جمعے کے زوال کے بعد تک کھینچ لیں گے، استصحاب کریں گے، اور جمعے کے زوال کے بعد وجوب نہ ہونے کا حکم لگاتے ہیں، یہ ایک استصحاب ہے۔ اور جمعے کے زوال تک وجوب جلوس کے متعلق موجود یقین کا استصحاب کرتے ہوئے زوال کے بعد وجوب جلوس کا حکم بھی لگا سکتے ہیں۔ اب دوسرا استصحاب یہ ہے کہ جمعے کے صبح سے زوال تک جو وجوب پر یقین ہے اسی کو جمعے کے زوال کے بعد استصحاب کر کے جمعے کے زوال کے بعد بیٹھنا واجب ہونے کا حکم لگاتے ہیں۔ یہ دو استصحاب آپس میں تعارض ہونے کی وجہ سے دونوں ساقط ہو جاتے ہیں، اس وقت ایک اور اصل کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ فاضل عراقی کا نظریہ ہے۔ وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ، اما تیسرا قسم، تیسرا یعنی مقید بزمان والی صورت کی بات کرتے ہیں، وَهُوَ مَا كَانَ مُقَيَّدًا بِالزَّمَانِ، کہ وہ صورت ہے جہاں پہ مستصحب زمان کے ساتھ قید ہو، زمان کی قید لگائی گئی ہو، فَيَنبَغِي الْقَطْعُ بِعَدَمِ جِرْيَانِ الِاسْتِصْحَابِ فِيهِ، تو مقید زمان میں استصحاب جاری نہ ہونے پر یقین کرنا مناسب ہے، یعنی استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ وَوَجْهُهُ، اور استصحاب جاری نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ أَنَّ الشَّيْءَ الْمُقَيَّدَ بِزَمَانٍ خَاصٍ لَا يُعْقَلُ فِيهِ الْبَقَاءُ، کیونکہ ایک خاص زمانے کے ساتھ قید ہونے والی چیز میں بقا معقول نہیں ہے، وہ چیز باقی ہونا معقول نہیں ہے، کیونکہ لأن البقاء وجود الموجود الاول فی الآن الثانی، کیونکہ بقا کا مطلب پہلے موجود کا دوسرے زمانے میں باقی ہونا ہے، موجود ہونا ہے، تو اب پہلا موجود تو زمان ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو گیا، اب باقی نہیں رہے گا۔ فقد تقدم الاستشکال فی جریان الاستضاف فی الاحکام التکلیفیتی، اور احکام تکلیفی میں استصحاب جاری ہونے کے سلسلے میں اشکال گزر گیا ہے، لکون متعلقاتها هي الافعال المتشخصة بالمشخصات، احکام تکلیفی میں استصحاب جاری کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ احکام تکلیفی کے جو متعلقات ہے اس کی موضوعات وہ افعال ہے جو کہ مشخصات اور صفات کے ساتھ معین ہے، مشخص ہے، التي لها دخل وجودا وعدما في تعلق الحکمی، اور ان مشخصات کے وجود اور عدم حکم کے تعلق ہونے کے سلسلے میں دخالت ہے۔ ومن جملتها الزمان، اور ان مشخصات میں سے ایک زمان کی قید ہے، جب زمان ختم ہو گیا تو وجوب اور حکم بھی ختم ہو جائے گا، پھر استصحاب جاری کرنے کا معنی نہیں رکھتا۔ وَمِمَّا ذَكَرْنَا يَظْهَرُ فَسَادُ مَا وَقَعَ لِبَعْضِ الْمُعَاصِرِينَ، اور جناب شیخ فرما رہے کہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس سے بعض معاصرین کے لیے جو نظریہ واقع ہوا ہے، اس نے جو سوچا ہے اس کے فساد ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ بعض معاصرین سے مراد جناب فاضل عراقی ہے، اس نے جو نظریہ پیش کیا ہے اس کا غلط ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس نے کیا نظریہ پیش کیا ہے؟ من بیان کر رہا ہے، من تخیل جریان استصحاب عدم الامر الوجودی المتیقن سابقا، اس نے خیال کیا ہے کہ امر وجودی کے عدم کا استصحاب جاری ہوتا ہے المتیقن سابقا، جو پہلے یقینی ہے، یعنی یہ امر وجودی وجود میں آنے سے پہلے عدم ہونا یقینی تھا، اسی متیقن کو استصحاب کر کے امر عدمی استصحاب کرتے ہیں۔ وہ معارضتہ مع استصحاب وجودی، پھر وہ عدم کا استصحاب اس کی وجود کے استصحاب کے ساتھ تعارض کرے گا، ٹکراؤ ہوگا۔ بزعم ان المتيقن وجود ذلك الامر في القطعه الاولى من الزمان،
تو اس نے گمان یہ کیا کہ جو متیقن ہے وہ وجود ذالک الامر فی القطعۃ الاولی من الزمان، کہ وہ امر زمان کے پہلے حصے میں موجود ہے. والاصل بقاؤہ عند الشک، اور اصل اس چیز کا، اس امر کا باقی ہونا ہے عند الشک، شک کے دوران، علی العدم الازلی، عدم ازلی پر، الذی لم یعلم انقلابہ الی الوجود، وہ عدم ازلی وجود کی طرف منقلب ہونا معلوم نہیں ہے، الا فی القطعۃ السابقہ من الزمان، مگر یہ کہ زمان کے پہلے حصے میں وجود میں آیا ہے، اس سے پہلے موجود ہونا اس کا پتہ نہیں ہے. قال فی تقریب ما ذکرہ من تعارض الاستصحابین، اور جناب فاضل نراقی نے دو استصحاب کے تعارض کے تقریب اور اس کو ذہن میں نزدیک کرنے کے سلسلے میں کہا کہ انه اذا علم ان الشارع امر بالجلوس یوم الجمعۃ، جب یہ معلوم ہو کہ شارع نے جمعے کے دن بیٹھنے کا حکم دیا ہے، وعلم، اور یہ بھی معلوم ہے، انہ واجب الی الزوال، اور جمعے کے دن ظہر تک بیٹھنا واجب ہونا معلوم ہے، ولم یعلم وجوبہ فیما بعدہ، اور جمعے کے زوال کے بعد بیٹھنا واجب ہونے کے بارے میں علم نہیں ہے، شک ہے. فنقول، بس ہم کہیں گے، کان عدم التکلیف بالجلوس قبل یوم الجمعہ، جمعے کے دن آنے سے پہلے بیٹھنے کے بارے میں تکلیف نہ ہونا، وفیہ، اور خود جمعے کے دن الی الزوال، زوال تک بیٹھنے کا حکم نہ ہونا، وبعدہ معلوما قبل ورود امر شارع، شارع کے حکم آنے سے پہلے، جمعے سے پہلے اور خود جمعے کے دن اور جمعے کے زوال کے بعد تکلیف نہ ہونا معلوم ہے، بس یہ عدم ازلی پہلے سے چل رہا ہے. وعلم بقاء ذلك العدم قبل یوم الجمعہ، اور یہ معلوم ہے کہ وہ عدم جمعے کے دن سے پہلے باقی ہے. وعلم ارتفاعہ، اور عدم کا ارتفاع ہونا معلوم ہے. والتکلیف بالجلوس فیہ قبل الزوال، اور جمعے کے دن بیٹھنے کا حکم اور تکلیف آ چکی ہے زوال سے پہلے، بس جمعے کے دن سے پہلے عدم تکلیف ہے، اور خود جمعے کے دن ظہر تک تکلیف موجود ہے. وصار بعدہ موضع الشک، اور جمعے کے زوال کے بعد وجوب جلوس کے بارے میں شک ہوتا ہے، یہ محل شک ہے. تو فہنا شک و یقینان، فاضل نراقی کہہ رہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک شک ہے اور دو یقین ہے. دو یقین، ایک یقین جمعے سے پہلے عدم تکلیف کے بارے میں یقین ہے، دوسرا یقین جمعے کے صبح سے ظہر تک، زوال تک وجوب جلوس کے بارے میں یقین ہے. یہ دو یقین، اور شک جو ہے جمعے کے زوال کے بعد سے مغرب تک ہے، اس میں جلوس واجب ہونا مشکوک ہے. بس یہاں دو یقین جو سابق ہے ان کو دونوں کو استصحاب کرتے ہیں، اور دونوں استصحاب آپس میں تعارض ہوں گے. ولیس ابقاء حکم احد الیقینین اولا من ابقاء حکم الاخر، ان دو یقین میں سے ایک کا حکم باقی رکھنا دوسرے کے حکم کے باقی رکھنے سے بہتر نہیں ہے. یعنی یہ دو استصحاب، ایک استصحاب عدمی، ایک استصحاب وجودی، یہ دونوں استصحاب برابر ہے، مساوی ہے، اسی لیے دونوں آپس میں ٹکراؤ ہوں گے اور تعارض کی وجہ سے دونوں ساقط ہو جائیں گے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.